عزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارے پروگرامز ARYQTV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، باقاعدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے۔ اگر آپ پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہیں، پچھلے پروگرامز دیکھنا چاہیں، یا جو پروگرام آپ کا رہ گیا وہ دیکھنا چاہیں، یا غور سے سمجھنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں، تو آپ ARYQTV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر عصر حاضر اور احکام دین کی پلے لسٹ میں جا کے وہ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا، جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا کہ حج کے ایام قریب ہیں، تو ہم نے حج کا ٹاپک سلیکٹ کیا تھا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے حج کے بارے میں گفتگو کی تھی، حج کے فضائل کے بارے میں، حج کی فرضیت کے بارے میں، اور اس بارے میں جو حج نہیں کرتا اس کے لیے جو وعیدات ہیں، اسی طرح حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے جو احکام ہیں۔ تو حج کے بارے میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھیں، تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے حج کے فرائض کے بارے میں، حج کے واجبات کے بارے میں اور حج کی سنتوں کے بارے میں، اور جتنی گفتگو ہو سکی اتنی اس پروگرام میں شامل کر لیجیے گا۔ پھر اس سلسلے کو اسی طرح ہم آگے بھی بڑھائیں گے، اگلی ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم حج کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ حج کے فرائض کے حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ تو حج کے فرائض، حج کے اندر جو ہے وہ ایک فرض تو احرام ہے، یہ شرط ہے۔ شرط جو ہوتی ہے وہ خارج شے ہوتی ہے اور رکن جو ہے وہ داخل شے ہوتا ہے۔ تو رکن اور شرط میں یہ فرق ہے، باقی لیکن رکن بھی ضروری ہوتا ہے اور شرط بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ جو احرام باندھنا ہے یہ حج کے لیے شرط ہے، رکن تو نہیں ہے لیکن بہرحال فرض ہے۔ اس کے فرض ہونے کا یہ طے شدہ بات ہے کہ احرام جو ہے وہ حج کا فرض ہے۔ تو پہلا فرض حج کا جو ہے وہ احرام ہے۔ دوسرا فرض حج کا وقوف عرفہ ہے، یہ رکن ہے اور رکن اعظم کہلاتا ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذوالحجہ کے سورج ڈھلنے سے، جب آفتاب ڈھلتا ہے زوال آفتاب، اس وقت سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کچھ وقت اندر گزارنا۔ اگر کسی نے ایک لمحہ بھی کم از کم وہاں عرفہ میں وقوف کر لیا اس ٹینیور کے اندر تو حج کا فرض ادا ہو گیا، رکن اعظم ادا ہو گیا۔ باقی دیگر فرائض بھی اگر ادا ہوں گے تو حج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جو رکن ہے یہ رکن اعظم کہلاتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفہ ہے، یعنی میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج ہے۔ چونکہ یہ رکن اعظم ہے، جوہری اور بنیادی رکن ہے، اس لیے یوں تعبیر فرمایا گیا کہ یہی حج ہے۔ تو الحج عرفہ، تو وقوف عرفہ کی فرضیت بھی اور اس کا رکن ہونا بھی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے بارے میں حکم موجود ہے، جہاں یہ ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ وہاں سے پلٹو جہاں سے دیگر لوگ پلٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات کا وقوف کرو اور اس کے بعد پھر آگے مزدلفہ کی طرف جاؤ۔ تو یہ اس آیت کے اندر حکم ہے، حدیث شریف کے اندر بھی حکم ہے، تو یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تیسرا جو حج کا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت کا اکثر حصہ۔ طواف زیارت کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طواف کا اکثر حصہ کرنا، یعنی کم از کم 4 پھیرے، ویسے تو 7 پھیرے پورے کرنے چاہیے لیکن کم از کم 4 پھیرے کرنا یہ فرض ہیں، بقیہ جو ہے وہ واجب ہیں۔ تو یہ کرنا جو طواف زیارت ہے کعبہ مشرفہ کا، یہ بھی حج کا فرض ہے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم موجود ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ بیت عتیق یعنی اللہ کے اس گھر کا، قدیم گھر کا، آزاد گھر کا طواف کریں۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس طواف کی بات ہو رہی ہے وہ طواف زیارت ہے، طواف افاضہ ہے، جو وقوف عرفہ کے بعد ہوتا ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو، اور 10 ذوالحجہ کو عذر کی بنا پہ نہیں کر پائے تو 11 ذوالحجہ کو عذر کی بنا پہ نہیں کر پائے تو 12 ذوالحجہ، یہ طواف زیارت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو فرض ہے، یعنی یہ بھی رکن ہے، یہ جو میں نے 3 فرض بیان کیے، پہلا احرام
احرام یہ شرط ہے، دوسرا وقوف عرفہ یہ فرض ہے، تیسرا طواف زیارت کا اکثر حصہ یہ بھی فرض ہے، یہ رکن ہے۔ احرام شرط تھا، وقوف عرفہ رکن ہے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ، اور طواف زیارت بھی فرض ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے۔ تیسرا فرض حج کا جو ہے وہ نیت ہے۔ چوتھا فرض حج کا ترتیب ہے، ترتیب یعنی پہلے وقوف عرفہ ہو پھر طواف زیارت ہو، یہ ترتیب ملوز رکھنا بھی یہ حج کے اندر فرض ہے۔ چھٹا فرض یہ ہے کہ ہر فرض اپنے وقت پر ہو، یعنی وقوف اپنے وقت پر ہو، جو وقوف کا وقت بیان ہوا کہ 9 ذو الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذو الحجہ کے طلوع صبح صادق سے پہلے تک کا جو ٹینیور ہے اس ٹینیور کے اندر ہو، اور جو طواف ہے طواف زیارت کا وقت تو وقوف کے بعد سے لے کر آگے عمر بھر تک ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ 7واں جو فرض ہے وہ ہے مکان، جگہ، یعنی وقوف جو ہے میدان عرفات کے اندر ہونا اور طواف زیارت کا مسجد الحرام شریف میں ہونا۔ یہ حج کے ناظرین 7 فرض ہیں، یہ بنیادی، اور انہی 7 فرضوں کو بعض اوقات اختصاراً جو ہے وہ 3 فرض بیان کیے جاتے ہیں، احرام اور نیت کو ملا کر بیان کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ کو ذکر کیا جاتا ہے، طواف زیارت کو ذکر کیا جاتا ہے، تو یوں 3 فرض بھی کہہ دیے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ترتیب اور وقت اور مکان یہ تینوں انہی سے ریلیٹڈ ہیں، انہی ارکان سے ان کے اندر شامل ہیں، وہ اس کی تفصیل ہے، تو اسی لیے بعض اس کو جب اختصاراً ذکر کرتے ہیں تو 3 فرض کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، اور بعض جب تفصیل کرتے ہیں، ہم جیسے تفصیلاً بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو الگ الگ کاؤنٹ کر کے 7 بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں حج کے اندر فرض ہیں، کوئی یہ ادا کرے گا تو حج اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر حج کے واجبات کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ میں پشاور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب یہ ہم زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ ہم مدرسے میں قرآن ہدیہ کر لیں یا ان کی ضرورت کے تحت پانی وغیرہ کے انتظام کے لیے مدرسے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے؟ مدرسے میں یا مسجد کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں مدرسے میں قرآن شریف دینے سے قرآن کے لیے دینا یا ان کی ضروریات جیسے وہ بجلی وغیرہ کا سولر لگا رہے ہیں، پانی کا سسٹم، اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ اور دوسرا یہ جو ہم نے اس میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، یہ ہم اپنے پاکستان کے سے رکھیں گے یا سعودی عرب کے حساب سے؟ عید الاضحیٰ کے دنوں میں؟ عید الاضحیٰ نہیں، یوم عرفہ۔ عید الاضحیٰ کا جو ترویہ کا روزہ ہوتا ہے اور عرفہ کا، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا، جی تو یہ ہم اپنے پاکستان کے لحاظ سے رکھیں گے یا سعودی عرب کے ساتھ؟ عرض کرتا ہوں اور بس ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ مجھے بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ بچی کا نام نیر یا انعامتا رکھ سکتے ہیں؟ جی دوبارہ آواز نہیں آئی برابر۔ انعامتا بچی کا نام یا نیر رکھ سکتے ہیں؟ نیر یا انعامتا، ٹھیک ہے۔ اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا حج کے فرائض اور واجبات کے بارے میں۔ حج کے فرائض کا بیان ہو چکا، اب حج کے واجبات کی طرف آتے ہیں کہ حج کے واجبات کیا ہیں۔ تو حج کا ایک واجب تو ہے وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا۔ عرفات کو جب عرفات میں غروب آفتاب ہوتا ہے 9 ذو الحجہ کو، تو غروب آفتاب کے بعد وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں مزدلفہ میں جا کر وہاں قیام کرنا یہ حج کا واجب ہے، اور وہاں عشاء اور مغرب دونوں نمازیں ملا کر ایک وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کے فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر عشاء کے فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں نفل اور پھر عشاء کی سنتیں وتر نفل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو یہ دونوں ملا کر وہاں مزدلفہ میں پڑھنے ہیں۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے، وقوف مزدلفہ، یہ بھی واجب ہے۔ دوسرا واجب جو ہے وہ رمی جمار ہے۔ رمی جمار کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ 10 ذو الحجہ کو ایک یعنی بڑے شیطان کو، جمرۃ العقبہ جسے جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں 7 کنکریاں، اور 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کو تینوں شیطانوں کو، یعنی چھوٹے شیطان، درمیانے شیطان، بڑے شیطان، جمرۃ الصغریٰ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الکبریٰ جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ترتیب سے 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، 11 ذو الحجہ کو بھی، 12 ذو الحجہ کو بھی، اور 10 ذو الحجہ کو صرف اور صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ جو رمی جمار ہے، یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بھی حج کا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر حج کا واجب ہے حلق یا قصر،
یعنی جب ختم ہونا ہے معاملہ، اپنے احرام سے باہر نکلنا ہے تو احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کرانا ہوتا ہے۔ تو حلق کرانے کا مطلب ہے سر مونڈنا، اور قصر کا مطلب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کی مقدار کاٹنا۔ تو مرد کے لیے حلق کرانا افضل ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی حلق فرمایا تھا، اور حلق کروانے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی تھی، اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 بار دعائے رحمت فرمائی تھی۔ تو اس لیے مرد کے لیے افضل تو یہ ہے کہ حلق کروائے، لیکن کوئی مرد اگر قصر کروانا چاہے تو قصر کروانے کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی حال ہی میں میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جی تو میں ان کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل تو پڑھ کے بخشتی ہوں، ٹھیک ہے، قرآن بھی، لیکن عہد نامے کا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 41 دفعہ عہد نامہ پڑھ کے اگر بخشا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ ویسے تو اللہ کے ہر کام، ہر مطلب دعا میں ثواب ہے، چاہے ہم بسم اللہ پڑھیں یا جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا تھا عہد نامہ 41 دفعہ پڑھنے کا ثواب پہنچے گا ان کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور جی اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا حج کے واجبات کے حوالے سے، تو پہلا واجب حج کا بیان ہوا وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب حج کا بیان ہوا رمی جمار، اور تیسرا واجب حج کا بیان ہوا حلق یا قصر۔ تو قصر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سر یا کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کی مقدار کاٹنا، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ حلق کرا لیا جائے یا قصر کرا لیا جائے، مرد کو آپشن ہے، دونوں چیزوں کا اختیار ہے، اور خاتون کے لیے قصر متعین ہے، کیونکہ وہ حلق تو کرا نہیں سکتی، وہ قصر کرائے گی کہ وہ بھی کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ وہ جو خواتین کرتی ہیں، طریقہ جو اس کا یہ ہے کہ وہ چٹیا سے پکڑ کر بال جو ہے ایسے رول کر لیں انگلی کے گرد، اور ایک پورے سے تھوڑے سے زیادہ کاٹ لیں احتیاطاً، تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، ابہام نہ رہے۔ اور مرد جو بعض اوقات ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر جو ہے وہ ایسے کینچی لے کر تھوڑا سا ادھر سے کاٹ لیا، تھوڑا سا یہاں سے کاٹ لیا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح چوتھائی سر کے بال، کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کی مقدار کٹنے ضروری ہیں۔ اگر مرد اس طرح جو ہے تھوڑی سی کینچی ادھر لگا دی اور تھوڑی سی ایسے لگا دی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ کریں، عبادت ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں، اس طرح اہتمام کریں کہ چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ کم از کم چوتھائی سر کے بال وہ ایک پورے کی مقدار ضرور کٹ جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو واجب حج کا وہ ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے مابین جو سعی کرنا ہے، یہ بھی حج کا واجب ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ یہاں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میں ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی۔ ہمارے جو فوج شدگان ہیں، ہم جب قربانی کا جانور لاتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنا نیت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وقت کو چاہتا ہوں مختصر سے بریک کا، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو حج سے بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے واجبات کے بارے میں۔ پہلے ہم نے حج کے فرائض ذکر کیے، پھر حج کے واجبات چل رہے تھے۔ تو حج کے واجبات میں سب سے آخری جو بات ہوئی تھی وہ بات میں نے ذکر کی تھی حلق یا قصر کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر سعی کی بات ہوئی تھی۔ تو اگلا واجب جو حج کا ہے وہ ہے آفاقی، یعنی میقات سے باہر رہنے والے جو حاجی ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا طواف وداع کرنا۔ یہ جو طواف وداع ہے اس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے، یہ طواف وداع کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں آفاقی کی اصطلاح استعمال ہوئی تو تھوڑا اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ آفاقی کسے کہتے ہیں۔ کہ دیکھیں حاجی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حاجیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل حرم۔ اہل حرم بھی کہتے ہیں اور حرمی کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو حدود حرم سے تو باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں۔ میقات اور حدود حرم کے مابین جو جگہ ہے، جو اس میں رہتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اہل حل۔ اہل حل بھی کہتے ہیں اور حلی بھی کہتے ہیں۔ جیسے جدہ ہے، جدہ ہے کہ اب یہ میقات کے اندر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ ایسی اور مقامات بھی ہیں، تو ان کے رہنے والوں کو اہل حل یا حلی کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو میقات سے بھی باہر رہتے ہیں، میقات سے باہر سے جو آنے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے آفاقی۔ تو یہ حاجی ہو گئے 3 طرح کے، ایک وہ حاجی جو اہل حرم ہیں، دوسرے وہ حاجی جو اہل حل ہیں، تیسرے وہ حاجی جو آفاقی ہیں۔
تو آفاقی حاجی یعنی وہ جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ طواف وداع بھی کریں گے، یعنی یہ رخصت کا طواف کہلاتا ہے، واپس ہونے کا طواف، الوداعی طواف ہے، اسی لیے طواف وداع کہتے ہیں۔ لیکن جو حاجی اہل حرم ہیں، حدود حرم میں رہنے والے ہیں، یا اہل حل ہیں، حل کے اندر رہنے والے، میقات کے اندر رہنے والے، میقات اور حدود حرم کے بیچ میں رہنے والے، ان کے لیے یہ طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ واجب جو حج کا ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی جو ہے یہ ہر قسم کے حاجی کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ جو حج قران یا حج تمتع کرتا ہے اس کے لیے یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، اسے دم شکر کہا جاتا ہے۔ یہ حج قران کرنے والے حاجی پر لازم ہے، حج تمتع کرنے والے حاجی پر لازم ہے، حج افراد والے پر لازم نہیں۔ تو اب یہ تین اصطلاحیں استعمال ہوئی، ان کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ حج کی تین قسمیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ حاجی کی تین قسمیں، ایسے ہی حج کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع، اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ حج قران اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی ایک ہی نیت کر کے وہ احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آیا حج کرنے کے لیے وہ پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھول سکتا، بلکہ وہ اب حج اسی احرام کے ساتھ کرے گا، اور جب حلق یا قصر کروائے گا بعد میں احرام کے یہ حج کے جو فرائض ادا کرنے کے بعد، تو اب وہ احرام کھول سکتا ہے، اس سے پہلے وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ تو یہ حج جو ہے یہ حج قران کہلاتا ہے کہ اس میں حج اور عمرہ ملے ہوئے ہیں، اور ایسے حاجی کو کہا جاتا ہے قارن، یعنی حج قران کرنے والا۔ دوسرا جو ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد احرام کھول لیتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو احرام باندھتا ہے حج کا، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ یہ عام طور پر جو برے صغیر پاک و ہند سے جو لوگ جاتے ہیں، سب کانٹیننٹ سے جو لوگ جاتے ہیں، یہ عام طور پر حج تمتع کیا کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والے شخص کو متمتع کہا جاتا ہے، یعنی حج تمتع کرنے والا حاجی۔ اور تیسری جو قسم ہے حج کی وہ کہلاتی ہے حج افراد۔ اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا، یہ صرف حج ہوتا ہے، اکیلا حج، کہ بندہ حج کا احرام باندھ کر گیا اور بس اس نے حج ہی کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی حج افراد کرنے والا حاجی۔ عام طور پر جو اہل حرم ہیں یا اہل حل ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، لیکن جو باہر والے ہیں یعنی جو آفاقی ہیں وہ بھی حج افراد کرنا چاہیں تو حج افراد کر سکتے ہیں، انہیں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو اب یہ جو قربانی واجب ہے یعنی دم شکر واجب ہے، یہ حج قران والے کے لیے واجب ہے اور حج تمتع والے کے لیے واجب ہے، حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہو گیا حج کے واجبات کا بیان۔ اب جو ہے وہ ہم حج کی سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ واجبات میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن جو میں نے ذکر کی موٹے موٹے میں نے واجب ذکر کر دیے، بقیہ انہی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کو اگر الگ الگ ذکر کیا جائے تو وہ حج کے واجبات ہیں، اس لیے تعداد زیادہ بھی بیان ہوتی ہے۔ جب شارٹ کر کے اختصاراً بیان کیا جائے تو پھر اتنی یہی بیان کی جاتی ہے تعداد جو میں نے ذکر کی، اور کتابوں میں بھی اس طرح لکھی ہے۔ باقی ان میں سے ہر چیز کے الگ الگ بھی کچھ پروٹوکولز ہیں، جیسے وقوف مزدلفہ کا الگ ایک پروٹوکول ہے، رمی جمار کا الگ ایک پروٹوکول ہے، حلق یا قصر کا الگ پروٹوکول ہے، سعی کا الگ پروٹوکول ہے، طواف وداع کا الگ ایک پروٹوکول ہے، قربانی کا بھی ایک الگ ایک پروٹوکول ہے۔ تو کچھ ان کے ساتھ جو چیزیں لاحق ہیں وہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں سے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، یعنی کچھ جو ہے وہ سنت موقدہ ہیں، کچھ واجب ہیں، ان سے لاحق چیزیں۔ ایسے ہی جو پیچھے حج کے فرائض بیان ہوئے ان کے اندر بھی ایک تو فرض مقدار ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو فرض مقدار سے تو زائد ہے لیکن واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، تو وہ اس کی اور زیادہ تفصیلات ہیں۔ جب شارٹ بیان کیا جائے، اختصاراً کیا جائے تو اسی طرح یہ تعداد ہے، یہ فگر ہے جو میں نے ذکر کر دیا۔ اب حج کی سنتوں کی طرف آئیں تو ایک تو حج کی سنت ہے جو مفرد حاجی ہوتا ہے، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، حج افراد کرنے والا، ایسی قارن یعنی حج قران کرنے والا، ان دونوں کے لیے طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ کیونکہ جو حج تمتع کرنے والا ہے اس نے تو پہلے آ کے عمرہ کرنا ہی ہے، کیونکہ وہ عمرے کے بعد احرام اس نے کھولنا ہے، لیکن یہ جو حج قران اور مفرد جو ہے حج افراد والا، اس نے تو عمرہ کرنا نہیں ہے، ڈائریکٹ حج کے لیے ہے، اور حج قران والا حج اور عمرے کا طواف ایک حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر آیا، تو اس لیے ان دونوں
کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ آ کر پہلے طواف قدوم کریں، یعنی وہ ایک طرح سے استقبالی طواف کہہ لیں آپ. تو یہ طواف قدوم کرنا حج افراد والے کے لیے، حج قارن والے کے لیے سنت ہے. پھر جو یہ طواف قدوم یا طواف زیارت ہے، ان دونوں طوافوں کے اندر رمل کرنا اور استباء کرنا یہ بھی سنت ہے. رمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم چلنا، اکڑ اکڑ کر چلنا، شانے ہلا ہلا کر چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے. یہ کرنا ہوتا ہے طواف قدوم میں یا طواف زیارت میں، یہ سنت ہے. لیکن اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر معافی ہے، رخصت ہے. ویسے بھی یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ سنت ہے تو اس لیے بلا وجہ بلا عذر چھوڑنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے. اسی طرح استباء کرنا وہ بھی اس کے اندر سنت ہے طواف قدوم یا طواف زیارت کے اندر. تو یہ استباء سے کیا مراد ہے؟ استباء کہتے ہیں کہ جو احرام کی چادر مردوں نے لے رکھی ہوتی ہے تو مردوں کا دائیں کندھے کو برہنہ رکھنا، یعنی چادر کو نیچے سے لینا دائیں کندھے کے اور پلو اس کا جو ہے بائیں کندھے پہ ڈال لینا، دائیں کندھے کو برہنہ کر لینا. یہ جو دایاں کندھا ایسے برہنہ رکھنا یہ کہلاتا ہے استباء. تو یہ طواف قدوم یا طواف زیارت میں کرنا سنت ہے. پھر جو ہے وہ تیسری جو سنت ہے وہ ہے 8 ذو الحجہ کی صبح کو منا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا. یعنی 8 ذو الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن کی فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا اور 8 ذو الحجہ کی صبح کو روانہ ہونا یہ سنت ہے. لیکن انتظامی امور کی وجہ سے اگر 7 کی رات کو کوئی چلا جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے. لیکن سنت بہرحال 8 کو جانا ہے، 8 کی صبح کو. تو اس لیے جو بآسانی 8 کی صبح کو جا سکتا ہو تو وہ 8 کی صبح کو جائے. اور یہ جو وہاں معلم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات چونکہ بہت سارے حاجیوں کو ایک ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ رات کو آ کے شور کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی گاڑیاں ہیں تیار ہیں چلو. تو وہ اس طرح لے جاتے ہیں جلدی. لیکن اگر ان سے بندے زیادہ ہوں اور ان سے اگر جو ہے وہ طریقے سے بات کی جائے تو بعض اوقات مان بھی جاتے ہیں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم صبح جائیں گے، ہم دیر سے جائیں گے، ہم اتنے بندے ہیں، مثلا 30 بندے ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں، تو یعنی اگر ایک بس کے برابر جو حاجی ہیں اگر یہ اس طرح ہوں تو پھر وہ معلم مان بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہو ایزیلی تو آپ ایسا کر لیں، ورنہ ادروائز انتظامی مجبوری کی وجہ سے اگر 7 کو چلے جاتے ہیں، یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو چلے جاتے ہیں تو بھی اجازت ہے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد سنت ہے 9 ذو الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا. یعنی طلوع آفتاب آپ کو منا میں ہونا چاہیے. منا میں طلوع آفتاب جب ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے وقوف عرفہ کے لیے، یہ سنت ہے. پھر سنت ہے کہ عرفات کے اندر جب آپ نے وقوف کرنا ہے غروب آفتاب تک تو غروب آفتاب کے بعد امام سے پہلے روانہ نہ ہونا. اور اگر امام تاخیر کر دے تو پھر جو ہے وہ بندہ روانہ ہو سکتا ہے. اگر امام جان بوجھ کے تاخیر نہیں کر رہا تو پھر امام سے پہلے روانہ ہونا نہیں چاہیے. امام سے پہلے روانہ نہ ہونا یہ سنت ہے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد سنت ہے کہ عرفات سے جب آپ نے واپس ہونا ہے تو رات آپ نے مزدلفہ میں ٹھہرنی ہے. وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب تھا اور رات مزدلفہ میں گزارنی، پوری رات گزارنا یہ سنت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عرفات کا جو میدان ہے اس کے اندر اگر کوئی ایزیلی غسل کر سکتا ہو تو غسل کرنا بھی عرفات میں یہ سنت ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایسا ایزیلی ممکن نہیں ہوتا. جہاں ایسا پاسبل ہو تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ سنت ہے اور سنت کی ادائی کا ثواب ملے گا. لیکن جب بہت زیادہ رش ہو اور اس طرح کی پاسبلٹی نہ ہو یا پانی کی قلت کا ایشو ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اگر نیت اچھی ہے اس کی اور نہیں کرتا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب بھی حسن نیت کا ثواب پائے گا. پھر اس کے بعد جو سنت ہے وہ ہے کہ ایام منا میں رات کو منا میں رہنا ہے. یعنی وہ جو منا میں رکنے کے دن ہیں تو اس میں رات بھی آپ نے منا میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، یہ بھی سنت ہے. تو یہ ناظرین میں نے حج کے فرائض بیان کیے، حج کے واجبات بیان کیے، حج کی سنتیں بیان کی اور اسی ذیل کے اندر حاجی کی اقسام بھی بیان ہو گئیں کہ حاجی کی کتنی قسمیں ہیں. 3 قسمیں بیان ہو گئیں، اہل حرم، اہل حل اور آفاقی. اسی طرح جو ہے وہ حج کی قسمیں بھی بیان ہو گئیں اسی ذیل میں کہ حج کی کتنی قسمیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد اور ان کو کیا کہتے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہو گئیں. اب ہم جو ہے وہ
کالرز کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے بقیہ تفصیلات جو حج کے بارے میں ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. تو آج جو ہم سے سوالات ہوئے ان کی طرف آتے ہیں. ایک سوال جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا, پہلے جو لیفٹ اوور ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آج والوں کی طرف بھی آتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ اگر عید سے پہلے فطرہ دینا بھول گئے اور 2 ماہ گزر گئے, اب یاد آیا تو کیا کریں کہ بھئی ہم نے تو فطرہ نہیں دیا تھا. تو دیکھیں اگر آپ بھول گئے تھے اور اب آپ کو یاد آیا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ فطرہ ادا کر دیں, کہ فطرہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے, یہ اس طرح ساکت نہیں ہوتا. اگر آپ بھول گئے ہیں, عید سے پہلے دینا اچھی بات تھی, لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ قضا ہو گیا یا وہ گزر گیا ٹائم یا وہ ساکت ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آپ کے ذمے ابھی بھی باقی ہے. تو آپ کو یاد آ گیا, آپ فطرہ اب دے دیں. اور اگر بھولے ہیں تو بھول پر گناہ نہیں ہوتا. جان بوجھ کر تاخیر کی ہو تو بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے, پھر توبہ بھی لازم ہوتی ہے. اور بھول چوک سے ہو تو پھر توبہ, چونکہ گناہ نہیں ہے تو پھر توبہ لازم نہیں, لیکن فطرہ بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے. اور اب یاد آ گیا ہے, اب یاد آنے کے بعد بلا عذر شرعی اگر اب تاخیر کریں گے تو اب پھر توبہ بھی لازم ہوگی, کہ اب جو ہے تاخیر وہ آپ کی طرف سے ہے اور اب کوتاہی کو آپ کی دخل ہے. اب صرف بھول چوک نہیں ہے, کہ بھول چوک تو اس وقت تھی, اب آپ کو یاد آ گیا. جب یاد آ گیا تو اب آپ جو ہے وہ فوراً سے پیشتر تو اسے ادا کر دیں, اور اگر تاخیر ہو جائے تو اب جو ہے اس سے آپ توبہ کریں. لیکن فطرہ بہرحال ادا کرنا ہے, ادا کیے بغیر ساکت نہیں ہوگا. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ کیا بیوہ اپنے مرحوم شوہر کو نفل پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتی ہے. اپنے مرحوم شوہر کو بھی نفل کا ثواب ایصال کر سکتی ہے, اور اپنے والدین کو بھی ثواب ایصال کر سکتی ہے, دیگر رشتہ داروں کو بھی ایصال کر سکتی ہے. اور جو ایصال ثواب ہے یہ فوت شدہ کو بھی ہو سکتا ہے اور زندوں کو بھی ہو سکتا ہے, ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. یہ جو عبادات ہیں, فرض عبادتوں کا ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے, نفلی عبادتوں کا ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے, ایصال ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں نیابت نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز کسی نے پڑھنی ہے اور وہ فرض نماز نہ پڑھے اور کہے کہ جناب میری طرف سے آپ پڑھ لو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کسی نے روزہ رکھنا ہے اور وہ کہے کہ جناب میں روزہ نہیں رکھتا, میری طرف سے آپ روزہ رکھ لیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کہ یہ بدنی عبادتیں ان میں نیابت جاری نہیں ہوتی جو محض بدنی ہو. باقی تفصیل میں انشاءاللہ بریک کے بعد عرض کرتا ہوں. ہم مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم سے کالر نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا بیوہ اپنے مرحوم شوہر کو نفل کا ثواب ایصال کر سکتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے, اور جو فرض عبادات ہیں ان کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے, اور اپنے مرحوم شوہر کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے. کسی بھی رشتہ دار کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے, بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. اور ایصال ثواب کے لیے کسی کا مرحوم ہونا ضروری نہیں, زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت کا ثواب ایصال کر دیا کریں, کہ اللہ کی رحمت سے وہ ثواب سب کو پہنچتا ہے اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی میں نے لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایصال ثواب ہوتا ہے. ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے, لیکن جو فرض عبادات ہوتی ہیں ان کے اندر جو بدنی عبادتیں ہیں, وہ عبادت جو محض بدنی ہو جیسے نماز روزہ, تو اس میں نیابت جاری نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے نماز پڑھنی ہے اور وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا, میری جگہ آپ پڑھ لو, یا بندہ خود سے کہ اس کی جگہ سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس نماز کو اسے ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. اس کی جگہ نماز پڑھنے سے اس بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی, اس کی جگہ روزہ رکھنے سے اس بندے کا روزہ ادا نہیں ہوگا. اس کے ذمے میں جو نماز ہے وہ اس کے ذمے میں ہے, جب تک وہ نہیں پڑھے گا ادا نہیں ہوگی. ایسی اس کے ذمے میں جو روزہ ہے, جب تک وہ روزہ ادا نہیں کرے گا وہ روزہ ادا نہیں ہوگا. اس میں نیابت کا تصور نہیں ہے. لیکن جہاں تک ایصال ثواب کی بات ہے تو ایصال ثواب جو ہے وہ نوافل کا بھی کیا جا سکتا ہے اور فرائض کا بھی کیا جا سکتا ہے. فرض عبادتوں کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں, اور بہتر یہی ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر کے حضور کے وسیلے سے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو ثواب ایصال کر دینا چاہیے, کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے, آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اور باقی سارے مسلمانوں کو بھی اس ثواب میں حصہ ملتا ہے, اور خیر خواہی کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا اس پر. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اسمگلنگ شدہ اشیاء جو ہے جیسے گروسری وغیرہ, ہمیں پتہ ہو کہ یہ اسمگل شدہ چیز ہے تو وہ خریدنا کیسا ہے. دیکھیں اسمگلنگ جو ہے یہ
اسمگلنگ کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے اسمگلنگ کرنا۔ گناہ کا کام اس لیے ہے کہ وہ چیز جو ملکی قانون کے خلاف ہو اور شریعت مطہرہ سے متصادم نہ ہو، تو اس ملکی قانون کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسے ملکی قانون کی رعایت نہ کی جائے تو پکڑے جانے کی صورت میں بندہ یا تو جھوٹ بولے گا، یا بندہ رشوت دے گا، یا بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے گا۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا بھی گناہ ہے، رشوت بھی گناہ ہے۔ تو یہ اتنے سارے گناہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ وہ اس ملکی قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ہم یہ فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ ایسے ملکی قوانین جو شریعت سے متصادم نہ ہوں، ان ملکی قوانین کی رعایت کرنا، ان کی پاسداری کرنا اور انہیں پورا کرنا یہ شرعاً بھی اب ضروری ہوتا ہے۔ فتویٰ یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے ذکر کر دی، کیونکہ اگر اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو گناہوں میں پڑیں گے آپ۔ تو اب اسمگلنگ جو ہے چونکہ ملکی قانون کے خلاف ہے، تو اس لیے اسمگلنگ جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور جب ہمیں پتہ ہو کسی کے بارے میں کہ یہ اسمگلنگ کا مال لاتا ہے تو اس سے وہ مال خریدنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ ناجائز کام میں معاونت کرنا ہے، اور ہمیں اس سے منع کیا گیا قرآن کے اندر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، سرکشی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس سے چیزیں خریدنا، جہاں ہمیں کنفرم پتہ ہو کہ اسمگل شدہ چیزیں لاتا ہے، تو اس سے وہ چیزیں خریدنا جو ہے اس کے اس کام میں تعاون کا باعث ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اگر اس نے وہ چیز خرید لی تو وہ اس کی ملک میں آئے گی یا نہیں، اور وہ بے خود نفس سے بے درست ہوگی یا نہیں۔ تو اگر وہ جائز چیز ہے اور وہ بے کی جو شروط ہیں اس کے مطابق ہے تو وہ چیز ملک میں آ جائے گی، بندے نے خرید لی ہے تو، اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا اور اس میں مالکانہ تصرف وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کرنا ایسا جو ہے وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، لیکن چیز ملک میں بہرحال آ جاتی ہے، بے جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے اگر بے کی کوئی اور شرط اس میں منفی نہ ہو، بے کے کسی اور شرعی معاملے کے جو شرعی حدود ہے اس کے منافی نہ ہو، بے اگر صحیح ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بے یہ صحیح ہے، وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ مدرسے میں قرآن شریف دیتے ہیں، وہ کہتی ہیں مدرسے میں قرآن شریف اگر ہم دے دیں تو یہ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بہن، یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شرعی فقیر کو آپ مالک بنائیں، یعنی تملیک شرط ہے، اباحت درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی شرعی فقیر کو آپ کوئی چیز مالکانہ حقوق کے ساتھ دیں گی کہ وہ اس کو مالک کر دیں گی اس چیز کا، پھر تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے مدرسے میں ایسے ہی قرآن شریف رکھوا دیے ہیں تو صرف ایسے قرآن شریف رکھوانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، مدرسے میں ایسے بچے کہ جو شرعی فقیر ہوں اور اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر ان کے والد بھی جو ہے وہ جو سرپرست ہیں وہ بھی شرعی فقیر ہوں، مستحق زکوٰۃ ہوں، تو انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اور اگر وہ بالغ ہیں اور شریف فقیر ہیں تو انہیں اگر آپ نے قرآن شریف دیا ہے، ان کی ملک کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اتنی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی جتنی کی قرآن شریف کی وہ قیمت ہے۔ تو باقی ورنہ ایسے اباحت کرنے سے یا ایسے کوئی چیز دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر سولر سسٹم لگوا دیں مدرسے کے اندر تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سولر سسٹم لگوا رہی ہیں اگر آپ مدرسے میں تو یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ آپ فریش مال سے کریں، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس طرح کریں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہوتی ہے، شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کسی ادارے کے اندر دینے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ادارے کے اندر موجود جو شرعی فقیر ہیں ان کو اگر اس کا مالک بنا دیں اور پھر وہ آگے کسی کے لیے اس کا استعمال درست کر دیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ ویسے ایسے جو طریقہ آپ نے پوچھا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پھر ایک بہن نے پوچھا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے حساب سے رکھیں گے یا عرب شریف کے حساب سے رکھیں گے؟ تو جو بندہ جہاں موجود ہے اس معاملے میں اس خطے کا اعتبار ہے۔ جو پاکستان میں رہ رہا ہے، پاکستان کے اندر جو 9 ذوالحجہ ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا، یہی عرفہ کا روزہ کہلائے گا۔ اور جو وہاں موجود ہے اس کے لیے عرفہ کا روزہ جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، جو وہاں کی 9 ذوالحجہ ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ حاجی کو 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، جو میدان عرفات میں موجود حاجی ہے اسے مکروہ ہے۔ حضور نبی کے ساتھ نے منع فرمایا یوم عرفہ کا روزہ عرفہ کے میدان میں رکھنے سے حاجی کو، اور خود بھی نہیں رکھا تھا آج کے موقع پر، غیر حاجی کو رکھنا چاہیے، غیر حاجی کے لیے فضیلت ہے۔ صیام یوم عرفہ احتسب اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا انعمتا نام رکھنا کیسا ہے؟ انعمتا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، یہ کوئی ایسا اسم نہیں ہے، تو یہ نام نہ رکھا جائے، کوئی با معنی نام رکھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے برکت لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن نام جو ہے جو ہمیں حکم ہے کہ انبیاء کے نام
یہ اچھے نام رکھیں، روز قیامت ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ انمتا کوئی نام نہیں ہے۔ نیر نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو نیر نام رکھنا جائز ہے۔ نیر کا معنی ہوتا ہے آفتاب، سورج، تو جیسے آفتاب نام رکھنا درست ہے تو نیر بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ روشن ستارے کو بھی کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔